بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسی غمناک آواز میں فریاد کی تھی کہ یزید کے محل میں موجود تمام لوگ رونے لگے۔ مولا علی کی شیر دل بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے خطبے سے فرشتے بھی رونے لگے۔ یزیدیوں کی آنکھیں کھل گئیں، آسمان کے فرشتے رونے لگے، زمین رونے لگی، آسمان رونے لگا۔ کربلا میں جب صحابیوں نے شہادت کا جام پیا، امام حسین علیہ السلام کا سر آپ کے جسم سے جدا کر دیا۔ اس کے بعد خواتین کو یزید کے دربار میں قیدی بنا کر لایا گیا۔ یزید اپنے تخت پر بیٹھا تھا۔ یزید نے خضران کی لکڑی لانے کا حکم دیا۔ پھر یزید نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے لبوں اور دانتوں پر لکڑی کو لگایا۔ ابو برزہ اسلمی جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، وہ وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے یزید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے یزید، کیا تو اس چھڑی سے حسین فرزند فاطمہ کے دندان مبارک پہ مار رہا ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام کے ہونٹوں اور امام حسن علیہ السلام کے ہونٹوں کو بوسہ دیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ تم دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہو۔ جو تمہیں قتل کرے خدا اس کو قتل کرے اور اس پہ لعنت کرے اور اس کے لیے جہنم کو آمادہ کرے۔ یزید غصے میں آ کر چیخنے لگا اور حکم دیا کہ رسول کے صحابی کو باہر نکال دو۔ یزید اپنے غرور و تکبر میں مست تھا اور سوچ رہا تھا کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ کہنے لگا کہ میرے وہ بزرگ جو جنگ بدر میں قتل کر دیے گئے، وہ آج ہوتے تو دیکھتے کہ کس طرح قبیلہ خزرج نیزہ مارنے کی بجائے گریہ و زاری میں مشغول ہے۔ آج میرے بزرگ ہوتے تو بہت خوش ہوتے کہ میں نے ان کا انتقام لیا۔ وہاں پر حضرت علی کی شیر دل بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سن رہی تھی۔ آپ نے بہترین خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا، سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے، اور خدا کی نعمتیں نازل ہوں پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے زمین کے دوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے ہیں اور آل رسول کو زنجیروں اور رسیوں سے جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہوئے؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر سربلند ہوا؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان مقام حاصل ہوا؟ آج تو اپنی ظاہری خوشی میں سرمست ہے اور ذمہ داری حفاظت کے ہمارے مسلمان حقوق کو غصب کر کے خوشی و سرور کا جشن منا رہا ہے۔ اپنی غلط سوچ پہ مغرور نہ ہو اور ہوش کی سانس لے۔ کیا تو نے یہ خدا کا فرمان بھلا دیا ہے کہ حق کا انکار کرنے والے یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے جو انہیں مہلت دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہم نے تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے کہ تم جی بھر کر اپنے گناہوں میں اضافہ کرو اور تمہارے لیے خوفناک انجام معین کیا جا چکا ہے۔
اے تلقا کے بیٹے، اے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، کیا تیرا یہ انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہے، جبکہ رسول زادیوں کو سربرہنہ در بدر پھرا رہا ہے۔ تو نے محررات و عصمت کی چادریں لوٹ لی اور ان کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا۔ تیرے حکم پر اشتیاق نے رسول زادیوں کو شہر بشہر پھرایا اور لوگ رسول زادیوں کے کھلے سر دیکھ کر ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور دور و نزدیک کے رہنے والے سب ان کی طرف نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں۔ ہر شریف و کمینے کی نگاہیں ان پاک بیبیوں کے ننگے سروں پر جمی ہوئی ہیں۔ آج ان رسول زادیوں کے ساتھ کوئی ہمدردی کرنے والا موجود نہیں۔ آج ان قیدی مستورات کے ساتھ ان کے مرد موجود نہیں ہیں۔ اس شخص سے بلا بھلائی کی کیا توقع ہو سکتی ہے جس کی ماں نے پاکیزہ لوگوں کے جگر کو چبایا ہو؟ اس شخص سے بلا انصاف کی کیا امید ہو سکتی ہے جس نے شہیدوں کا خون پی رکھا ہو؟ اے یزید، کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کرنے اور اتنے بڑے گناہ کو انجام دینے کے باوجود فخر و مباحت کرتا ہوا یہ کہہ رہا ہے کہ آج میرے اجداد موجود ہوتے اور ان کے دل باغ باغ ہو جاتے اور مجھے دعائیں دیتے ہوئے کہتے کہ اے یزید، تیرے ہاتھ شل نہ ہوں۔ اے یزید، کیا تجھے حیا نہیں آتی؟ حسین ابن علی کے دندان مبارک پر چھڑی مار کے تو ان کی بے ادبی کرتا ہے۔ اے یزید، تو کیوں خوش نہ ہو اور فخر و مباحت کے قصیدے نہ پڑھے؟ کیونکہ تو نے اپنے ظلم کے ذریعے فرزند رسول اور عبد المطلب کے خاندان کا خون بہا کر تو نے ہمارے دلوں پر زخم کر دیے ہیں اور شجرہ طیبہ کی جڑیں کاٹنے کا گھنونے جرم کا مرتکب ہوا ہے۔ تو نے اولاد رسول کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کیے ہیں۔ تو نے عبد المطلب کے خاندان کے نوجوانوں کو تحت تیغ کیا ہے، جن کی عظمت کے درخشندہ ستارے زمین کے گوشے گوشے کو منور کیے ہوئے ہیں۔ آج تو آل رسول کو قتل کر کے اپنے بدنہاد اسلاف کو پکار کے انہیں اپنے گیت سنانے میں مصروف ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ وہ تیری آواز سن رہے ہیں۔ تو جلدی نہ کر، جلد ہی تو ان بزرگ کافروں کے ساتھ جا ملے گا۔ اس وقت تو اپنی گفتگو سے پشیمان ہو کر یہ آواز کرے گا، اے کاش میرے ہاتھ شل ہو جاتے اور میری زبان بولنے سے عاجز ہوتی اور میں نے جو کچھ کیا اور کہا اس سے باز رہتا۔ اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ سے دعا کی، اے ہمارے پروردگار، تو ہمارا حق ان ظالموں سے ہمیں دلوا دے اور تو ہمارے حق کا بدلہ ان سے لے۔ اے پروردگار، تو ہی ان ستمگروں سے ہمارا بدلہ لے۔ اے خدا، تو ہی ان پر اپنا غضب نازل فرما، جنہوں نے ہمارے عزیزوں کو خون میں نہلایا اور ہمارے مددگاروں کو تحت تیغ
کر دیا۔ اے یزید، خدا کی قسم، تو نے جو ظلم کیا ہے وہ اپنے ساتھ ظلم کیا ہے۔ تو نے کسی کی نہیں بلکہ اپنی ہی خال چاکی ہے۔ تو نے کسی کا نہیں بلکہ اپنا ہی گوشت کاٹا ہے۔ تو رسول خدا کے سامنے ایک مجرم کی صورت میں سامنے لایا جائے گا، اور تجھ سے تیرے اس گھنونے جرم کی باز پرس ہوگی کہ تو نے اولاد رسول کا ناحق خون کیوں بہایا اور رسول زادیوں کو کیوں در بدر پھرایا۔ اے یزید، تو یہ یاد رکھ کہ خدا آل رسول کا انتقام تجھ سے ضرور لے گا، ان مظلوموں کا حق انہیں دلائے گا اور انہیں امن سکون کی نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ خدا کا فرمان ہے کہ تم گمان نہ کرو کہ جو لوگ خدا کی راہ میں مارے گئے وہ مر چکے، بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی پا گئے اور بارگاہ الہی سے روزی پا رہے ہیں۔ اے یزید، تو یہ یاد رکھ جو ظلم تو نے آل محمد پر ڈھائے ہیں اس پہ رسول خدا عدالت الہی میں تیرے خلاف شکایت کریں گے، اور جبرائیل امین آل رسول کی گواہی دے گا۔ خدا تجھ کو اپنے عدل و انصاف کے ذریعے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا، اور یہی بات تیرے برے انجام کے لیے کافی ہے۔ ان قریب وہ لوگ بھی اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے جنہوں نے تیرے لیے ظلم کی بنیادیں مضبوط کی اور تیری آمرانہ سلطنت کی بساط بچھا کر تجھے اہل اسلام پر مسلط کر دیا۔ ان لوگوں کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ ستمگروں کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اے یزید، یہ گردش ایام اور حوادث روزگار کا اثر ہے کہ مجھے تجھ جیسے برے انسان کے ساتھ ہم کلام ہونا پڑا، اور میں تجھ جیسے ظالم ستمگر سے گفتگو کر رہی ہوں۔ لیکن یاد رکھ، تو میری نظر میں ایک گھٹیا شخص ہے جس سے کلام کرنا بھی شریفوں کی توہین ہے۔ میری اس جرت پر تو مجھے اپنے ستم کا نشانہ ہی کیوں نہ بنا لے، لیکن میں اسے عظیم امتحان اور آزمائش سمجھتے ہوئے صبر و استقامت اختیار کروں گی۔ اے یزید، آج ہماری آنکھیں اشک بار ہیں اور سینوں میں غم کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ افسوس تو اس بات پر ہے کہ شیطان کے ہم نواؤں اور بدنام لوگوں نے رحمان کے سپاہیوں اور پاک باز لوگوں کو تحقیر کر دیا ہے، اور ابھی تک اس شیطانی ٹولے کی ہاتھوں سے ہمارے پاک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ ان کے ناپاک دہن ہمارا گوشت چبانے میں مصروف ہیں، اور صحرا کے بھیڑیے ان پاک معصوم لاشوں کے گرد گھوم رہے ہیں۔ اے یزید، آج تو ہماری مظلومیت پر خوش ہو رہا ہے اور اسے اپنے دل کی تسکین کا باعث سمجھ رہا ہے۔ تو یاد رکھ، جب قیامت کے دن تو اپنی بد کرداری کی سزا پائے گا تو اس کا برداشت کرنا تیرے بس سے باہر ہوگا۔ خدا عادل ہے، وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ہم اپنی مظلومیت اپنے خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ہر حالت پر اسی کے انصاف پر ہمارا بھروسہ ہے۔ اے یزید، تو جتنا چاہے مکر و فریب کر لے اور کوشش کر کے دیکھ لے کہ تو لوگوں کے دلوں سے ہماری یاد مٹا نہیں سکے گا۔